کی سب سے زیادہ تو ہے کیٹریک یا سفید موتیا، سب سے زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے خطرناک دو اور بیماریاں بھی ہیں یہاں آنکھوں کی. وہ ہے ریٹنا کی بیماری اور گلوکوما کی بیماری. اور ان بیماریوں کی وجہ شوگر ہے. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت سارے 30% لوگوں کو، ایک تہائی آبادی جو ہے وہ خاص طور پہ 40 سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں. آئی کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے اور آئی کینسر کا بالکل فری ٹریٹمنٹ ہے. بلتستان کے لوگ بھی اتنے ہی مجھے پیارے ہیں جتنے پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، اور اگر ان کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے تو میرے دل میں تکلیف ہے کہ ان کو کیوں نہیں مل رہی یہ فیسلٹی. یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہے؟ یہ ہمارا الشفا آئی ٹرسٹ 1993 میں ہمارا پہلا ہاسپٹل بنا تھا. یہ شروع کیا تھا ریٹائرڈ جنرل جہانداد خان صاحب نے. اور اس ٹرسٹ یہ پولیٹیکل ہے، نان گورنمنٹل ہے اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. نہ ہم کوئی قسم کی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ پیورلی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اور اس کا ہمارا مشن یہ ہے ٹو ایلیمینیٹ بلائنڈنیس. پاکستان میں اندھا پن ختم کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل کانفیڈنٹ ہوں دیٹ وی ول بی ایبل ٹو اکمپلش دس مشن. ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم شب و روز اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے 5 ہاسپٹل ہیں. راولپنڈی میں پہلا ہاسپٹل تھا، اور راولپنڈی ہی میں ایک یونیک ہاسپٹل ہے چلڈرن آئی ہاسپٹل، جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. میں نے نہیں دیکھا دنیا میں بھی کہ کوئی سیپریٹ آئی ہاسپٹل بچوں کے لیے ہو، اور اس کی کیپیسٹی 500 سے زیادہ او پی ڈی کی اور 100 سے زیادہ بیڈ ہے اس میں بچوں کے ہاسپٹل کے لیے. اور یہ اگر آپ تشریف لائیں اور ہمیں وزٹ کریں، دیکھیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ. اتنا خوبصورت ہاسپٹل ہے کہ جو امریکہ سے بھی وزٹر آتے ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹرز وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا یو ایس اے میں بھی، اور میں نے وزٹ کیا ہے، نہیں ہے ہاسپٹل اس طرح کی. ہمارے پاس اس کے علاوہ راولپنڈی میں ایک مین ہاسپٹل ہے. پھر ہمارے پاس ہمارا ایک سکھر میں ہاسپٹل ہے، آئی ہاسپٹل. ایک مظفر آباد میں ہے، ایک چکوال میں ہے، اور ایک کوہاٹ میں ہاسپٹل ہے. ہم نے پچھلے سال فائنینشیل ایئر ہمارا کلوز ہوا تھا 30 جون کو، ہم نے 14 لاکھ پیشنٹ تقریباً دیکھے تھے، اور اس کے علاوہ 3 لاکھ کا ہم نے مختلف سرجریز کی. ہم نے لاسٹ فائنینشیل اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ 4 ارب روپے کا ہے، تقریباً 4 ارب روپے کا. اور اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے 10 یا 15 کروڑ روپیہ ملے گا. باقی جو 385 یا 390 کروڑ ہے وہ ہم نے خود جنریٹ ہم لوگوں سے چیریٹی لیتے ہیں. اور آپ خوشی ہوگی آپ کو سن کے کہ یہ 2 دن تعمیر اور چلاس میں رہ کے آئے ہیں، اور وہاں انہوں نے 100 سرجری کی ہے، اور تقریباً 2000 لوگوں کا، ویسے آئی کا مختلف قسم کی بیماریاں ہیں آنکھوں کی، ان کا علاج کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ 3 days ادھر ہوں گے، اور یہاں پر فری سرجری، فری علاج. کارنیا، یہ جو آئی میں صرف کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، وہ پاکستان میں ہم ڈونیٹ نہیں کرتے ڈیڈ باڈیز کے. تو یہ غلط بات ہے، کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ایسی بہت سارے لوگ ہیں امریکہ میں، مثال کے طور پر تقریباً 100% لوگ کرتے ہیں. ہمیں امریکہ سے کارنیاز آتے ہیں، وہ فری بیچتے ہیں. صرف ٹرانسپورٹیشن میں ہمارا $600 خرچہ ہوتا ہے ایک کارنیا کے اوپر. لیکن کب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو 1 ہفتے سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں. میں کل شروع کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی مجھے یہ فارمیلٹیز زمین کی پوری ہو جاتی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے. گلگت بلتستان کی حکومت کا اس میں 1 پیسہ نہیں لگے گا.
یہ سارا کا سارا پیسہ وہ ہم خود اکٹھا کر کے اس میں لگائیں گے. ہاں گلگت کے لوگ، ہنزا کے لوگ، سکردو کے لوگ، تعمیر کے لوگ اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ ہے ان کا، وہ ضرور کریں. لیکن اس کا جیسے میں نے کہا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا، اور یہ شوگر کی بیماری جو ایسی بیماری ہے کہ اس سے ریٹنا اور گلوکوما کی، ریٹنا جو پچھلا والا جسے کالا پردہ کہتے ہیں، اس کی بیماری لگ جاتی ہے. اور جو پردے کو دماغ کے ساتھ جوڑنے والی نروز ہیں، وہ گلوکوما کی بیماری ہے، وہ بھی لگ جاتی ہے. تو یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں اور یہ ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ گلگت میں نہیں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ایبٹ آباد میں نہیں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ اسلام آباد میں بھی ہمارے پاس ہے. کیونکہ جو ریٹنا کے ہمارے پاس 14 ڈاکٹرز who are qualified FCPS and ریٹنا سب اسپیشلسٹ. اسی طرح گلوکوما کے بھی ہیں نمبر آف ڈاکٹرز، ان میں سے 4 5 پروفیسرز ہیں، مایا ناز لوگ ہیں جو ورلڈ وائڈ جاننے والے ہیں، ان کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں دنیا میں، اس قسم کے ڈاکٹرز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ ہاسپٹل بن جائے اس میں سر دست اس کے لیے فیسلٹی نہیں ہوگی، وہ آہستہ آہستہ بلڈ کریں گے. لیکن ہر 3 مہینے کے بعد، ہر کوارٹر کے بعد یہ طارق صاحب کی زیر نگرانی وہ ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر، وہ ایک ہفتہ قیام کریں گے، اس کی پبلسٹی ہم کریں گے اور وہ ٹریٹمنٹ ادھر آ کے بھی کر کے جائیں گے. جنرل صاحب